السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی۔ ناظرین، اگر آپ سب میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیسی گھی کو دو طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اورل روٹ کے ذریعے یا نوزل روٹ۔ دیسی گھی کو نوزل روٹ سے لینے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی ناک میں گھی ڈالنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب ہم دیسی گھی کو منہ کے ذریعے کھا سکتے ہیں تو ناک سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں جتنی بھی شریانیں یا اعصابی کنیکشن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے دماغ سے جڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے دماغ کا گیٹ ہماری ناک ہوتی ہے۔ ہم جو بھی دوا اپنی ناک کے ذریعے استعمال کرتے ہیں وہ سیدھی ہمارے دماغ کے اوپری حصے میں جاتی ہے، جو ہمارے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں کندھوں سے اوپر کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور پورے جسم میں پیدا ہونے والی سبھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری ناک ہمارے جسم میں موجود تمام بلڈ ویسلز کا مین انٹری گیٹ ہے۔ جب ہمارے کندھوں سے اوپر کی بیماریاں ختم ہو جائیں یا ہونے والی ہوں، ناک کے ذریعے ادویات دے کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس کو مزید سمجھ لیجئے، جو بھی ادویات ہم ناک کے ذریعے لیتے ہیں ان کو ہمارے جسم میں داخل ہونے کے لیے جگر سے نہیں گزرنا پڑتا۔ دوا سیدھا اسی جگہ پر اپنا کام کرتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلد اثر ہوتا ہے۔ ہماری ناک میں بہت ساری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں، اس لیے ہم جو بھی دوائی ناک میں ڈالتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پوری باڈی میں سرکولیٹ ہو جاتی ہے، اور جو بھی دوا ہم لے رہے ہوتے ہیں اس کی بایو اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ ناک کے ذریعے کسی بھی دوا کو لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوا کی بہت معمولی سی مقدار لینی پڑتی ہے اور فائدہ بہت ہی بڑا ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنی ناک میں دیسی گھی ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے برین کو نرش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی آپ اپنے ناک میں دیسی گھی ڈالتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھے برین ٹانک کا کام کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی یادداشت بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کی کنسنٹریشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ ذرا اس کی وجہ بھی جان لیجئے، ہمارے دماغ کا 60% حصہ فیٹی ایسڈ سے بنا ہوتا ہے، اور دیسی گھی میں وہ تمام اسینشیل فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں اور جو ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ہم جیسے ہی دیسی گھی کے قطرے اپنے ناک میں ڈالتے ہیں تو یہ سیدھا ہمارے نیورولوجیکل، اینڈوکرائن اور بلڈ سرکولیٹری سسٹمز کو نرش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایک نئی جان آ جاتی ہے اور دماغ بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کو بہت زیادہ کنسنٹریٹ ہو کر کام کرنا پڑتا ہو، اور ایسے افراد جن کو چیزیں لمبے عرصے تک یاد رکھنے کی ضرورت پڑتی ہو، تو ان تمام افراد کو اپنے ناک میں دیسی گھی ضرور ڈالنا چاہیے۔ دیسی گھی چونکہ ایک بہترین اینٹی بیکٹیریل خصوصیات رکھتا ہے، اس لیے یہ ہمارے کندھے سے اوپر تمام اندرونی اعضاء کو بہترین ڈیٹا کی صفائی کر دیتا ہے۔ دیسی گھی کے بے شمار جادوئی فوائد ہیں۔ یہ نہ صرف وزن میں کمی لاتا ہے بلکہ نزلہ، زکام اور خشک کھانسی میں بھی آرام فراہم کرتا ہے۔ ہر پکوان کی ضرورت گھی سے متعلق ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ دبلے ہونے کی غرض سے مکمل طور پر گھی کو اپنی غذا سے نکال دینا نہایت غلط فیصلہ ہے۔ یہ ایک غلط تاثر ہے۔ گھی کا استعمال بغیر کسی غلط فہمی اور پچھتاوے کے کرنا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق گھی کا استعمال شوگر کے مریضوں اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین آپشن ہے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق روزانہ کی بنیاد ہر گھی کو اپنی غذا میں شامل کرتے ہوئے ایک چائے کا چمچ ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں کھانا چاہیے۔ یہ روٹین زیادہ عمر کی خواتین، شوگر اور دل کے مریض، ہائی بلڈ پریشر، قبض کی شکایت، بد ہضمی، نزلہ، زکام، خشک کھانسی اور کمزور جوڑوں میں بہتر اور اچھا علاج ہے۔ دوپہر کے کھانے میں گھی کے استعمال سے شام میں بلا وجہ کی بھوک سے چھٹکارا مل جاتا ہے،
جن سے انسان بھوک محسوس کرتے ہوئے دوبارہ کچھ مزرعہ صحت کھانے سے بچ جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اگر آپ کو بہت نیند آتی ہے یا آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو گھی کے استعمال سے چاق و چوبند رہنے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر آپ رات میں اچھی اور بہتر نیند لینا چاہتے ہیں تو رات کے کھانے میں ضرور 2 سے 3 گھی کے چمچوں کا استعمال کریں۔ اس سے بے خوابی میں آرام ملے گا، قبض کی شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ ماہرین غذائیت کے مطابق مناسب گھی کا استعمال موٹاپے کی شکل اختیار کرنے کے بجائے کولیسٹرول لیول کی متوازن سرکولیشن ہوتی ہے، جس کے سبب لیپڈز کے بڑھنے سے میٹابولزم کا عمل تیز ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک دن میں 3 سے 6 چمچ گھی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ اگر دیسی گھی میسر نہیں تو اس کی جگہ مکھن کا استعمال کریں جو تازہ اور دیسی ہو۔ دیسی گھی کا استعمال انسانی جسم کے درجہ حرارت پر پگھل جاتا ہے، جس سے موٹاپے میں اضافے کے بجائے صحت میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں اور آنتوں کے امراض میں واضح کمی آتی ہے۔ موسم سرما کے آتے ہی اگر غذا میں گھی کا استعمال شروع کر دیا جائے تو اس سے موسمی بیماریوں سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ناک بند ہو جائے اور خشک موسم میں سانس لینے میں مسئلہ ہو تو گھی گرم کر کے ناک میں ڈالنے سے ناک کھل جاتی ہے اور سانس لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔